السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 349 سے پڑھیں گے اور سورہ قصص کی آیت نمبر جہاں 13 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 28 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب اپنی مضبوط عمر کو پہنچے اور عمر کی جوانی اور اس کے برابر حصے کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم و فضل سے نوازا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم بلائیاں اور حسنات کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں اس غفلت کی گھڑیوں میں اس کے رہنے والے اس شہر کے لوگ۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پایا وہاں دو بندے لڑ رہے، هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ہے، وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ ان کے دشمن جو قبطی ہیں ان میں سے۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو موقع مارا، اس پہ کام تمام ہو گیا، یعنی وہ بندہ فوت ہو گیا، مر گیا۔
قال هذا من عمل الشیطان، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیطانی عمل ہوا ہے. فَإِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان دشمن بھی ہے اور واضح طور پہ گمراہ کرنے والا، صحیح راستے سے ہٹانے والا. قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا میرے اللہ مجھ سے ظلم ہوا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. چنانچہ فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے. فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اللہ جو تو نے مجھ پہ انعامات فرمائے ہیں میں کبھی نہیں بنوں گا مددگار مجرموں کے لیے، جرم کرنے والوں کا میں کبھی معاون اور مددگار نہیں بنوں گا. فاصبح فی المدینۃ خائفا، صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے یترقب، اور انتظار کر رہے تھے کسی خبر کا. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، بس وہ شخص کل جس نے مدد طلب کی تھی وہ آج آپ سے فریاد کر رہا ہے، یہ بھیڑ لڑ رہا ہے کسی سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی کہ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال له موسیٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو واضح طور پہ گمراہ ہے، تیری عادات ٹھیک نہیں. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو له، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ وہ پکڑے اس بندے کو، ان دونوں کا جو دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور وہ جو شخص جھگڑ رہا ہے اس کا بھی. قال یا موسیٰ، تو اس نے فوراً کہہ دیا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، کیا تو ارادہ رکھتا ہے کہ مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح کل تو نے ایک جان کو قتل کیا. وہ بات واضح ہوگی کل والا قتل تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، یہ ان کی جو جماعت کا حامد ہے یہ اس کا تبصرہ ہے. تو نہیں ارادہ رکھتا مگر تو زبردست بن جائے اس سرزمین مصر میں. وما تريد، اور تو نہیں ارادہ رکھتا ان تكون من المصلحین، کہ تو اصلاح کرنے والوں سے، مصلحین سے ہو. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک شخص بھاگتا ہوا شہر کی دوسری سائڈ سے آیا. قال یا موسیٰ، اس نے کہا جناب موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، بے شک جو سرداران فرعون ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں، بلکہ فیصلہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیں. لہذا فاخرج، پاس یہاں سے نکل جائیں. انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں، محبت کرنے والا. فخرج منها خائفا یترقب، پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے نتیجے کا. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور انہوں نے درخواست کی میرے اللہ مجھے ظالمین سے، ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے. آگے انشاءاللہ بات. اس سے اندازہ ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ جو واقعات ہوئے، وہ جو رونما ہوئے حادثات، اس کو اللہ پاک نے خود آپ بیان کر کے قرآن کا حصہ بنا کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیم کا، علم کا، واقفیت کا اضافہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بات پیش کر لی. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا تھی وہ بات، کیا تھے موسیٰ علیہ السلام، تو کیسے وہ قتل ہوا، تو پھر آگے کیا مسئلہ ہے وہ کل سے سب شروع ہوگا. ارشاد ہوتا ہے جب مضبوط عمر کو، فارغ جوانی جس کو کہتے ہیں، مضبوط عمر، زندگی کی مضبوط ترین جوانی کی عمر کو، اور وہ برابر ہو گئے، کڑیل جوان جس کو بولتے ہو، تو سارے تم میں سے کبھی جوان کڑیل رہے ہوں تو ٹوپیاں پہنیں، پتہ نہیں لگتا کیا ہوگا، لیکن سارے ہی اپنے اپنے دور میں مضبوط اور جوانی کی عمر سب نے پائی ہوئی ہے. یہ وہ ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مرحلے بیان فرمائے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کبھی کوئی بیٹی بچہ ہے رو رو کے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، پھر وہ زمین پہ
جس کو بولتے ہیں یہ سیڑھتے ہوئے اپنے آپ کو زمین پہ پھیرتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے، پھر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر وہ اپنے پسند کرتا ہے میں نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، میں نے حجامت کس سے کروانی ہے، میرا لباس، میرے یار سجن، مائی ہابی کیا ہے، کسی کا لوڈو کھیلنا ہے، کسی کا کرکٹ کھیلنا ہے، کسی کا فٹ بال کھیلنا ہے، تو کسی کا ویسے ہی. تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، یہ زندگی کے مرحلے ہیں اور ایسے ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جب وہ مضبوط عمر کو پہنچے، سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر جب مکمل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنایا. اور یہ بڑی عظمت والی شان ہے. جب وہ تشریف لائے اپنے گھر تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھے. جبرائیل امین کو 600 پروں والا فرشتہ انہوں نے دیکھا، کب کبھی تاری ہے، پسینہ اب آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے اور پھر وہ کام رہے ہیں اور آ کر فرما رہے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری جان ضائع نہ ہو جائے. پھر ماں جی نے پوچھا ماں آ رہی تھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں فاخبر الخبر، پھر آپ نے ساری بات تفصیل کے ساتھ سنائی. تو اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں، جب زبان رسالت سے یہ بات نکلی، یہ آپ محمد بن عبداللہ سے آپ محمد الرسول اللہ بن گئے ہیں. جو بات آپ نے بیان فرمائی وہ حدیث پہلی تھی اور تاریخ الحدیث بھی پہلی تھی. حدیث بھی پہلی ہے اور تاریخ الگ موضوع ہے. یہ تاریخ الحدیث اور علم حدیث جو اب زبان سے نکلے گا وہ حدیث فرمان وہ دین بنتا چلا جائے. تو جب آپ نے یہ فرمایا اور پوچھا کہ میں نے یہ معنی دیکھا ہے تو ماں نے فرمایا کلا واللہ، اللہ کی قسم ایسے نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تقری الضیف، مہمان نواز ہیں، تحمل القلب، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، سچی بات یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے آپ اس کی مدد کرنے والے ہیں. جس بندے میں اس صفات وہ اللہ سے کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ پریشان نہ ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک مضبوط زندگی کے عمر کے مراحل میں جب انبیاء پہنچتے رہے پھر اللہ نے ان کو اعزازات سے نوازا، رہنمائی فرمائی. موسیٰ کلیم اللہ ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، موسیٰ کلیم اللہ شہر میں ان گھڑیوں میں داخل ہوئے جو لوگوں کے، شہر کے رہنے والوں کے غفلت کا، سونے کا، آرام کرنے کا یا کسی کام میں شامل نہ ہونے کا ٹائم ہے، وہ تشریف لائے. اس طرح سمجھ لیں کہ عرب لوگ بھی جس طرح کیلولہ کرتے دوپہر کے وقت. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت اور پارٹی کا ہے، دوسرا جو فرعونی ہے، قبطی ہے، وہ اسرائیلی ہے. تو یہ آپس میں دونوں جھگڑ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، مدد طلب کی. استغاثہ کا معنی ہی مدد طلب کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم نے استغاثہ کیا ہوا ہے. تو استغاثے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پولیس سے یا عدالت سے یا کسی سرپنچ سے ہم نے مدد کی درخواست کی ہوئی ہے. تو اس بندے نے فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا تھا، اس نے مدد مانگی علی الذی من عدوہ، جو ان کی دشمن تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا. یہ قتل کرنے کے لیے نہیں مارا، نہ ان کا کوئی پروگرام تھا. نبی بڑے تکڑے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں ماشاءاللہ. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک مکہ مارا تو مکے نے اس بندے کا کام تمام کر دیا. وہ بندہ مر گیا، فوت ہو گیا. ظاہر ہے یہ جرم تھا کسی کو قتل کرنا یا کسی کو مارنا، لیکن نہ ارادہ ہے نہ نیت ہے. لیکن وہ بچہ، وہ بندہ ایک مکہ بھی برداشت، نبی کا مکہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. مجھے بات یاد آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر معروف تھے ان کی دشمنی. اور جب وہ آ رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ رسول پاک نے دعا فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب، یا اللہ خطاب کا بیٹا جو عمر ہے اس سے اسلام کو عزت نصیب کر دے. وہ گئے ہیں رسول پاک کو مارنے کے لیے، تو اب وہ ظاہر ہے سلسلہ شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے. تو اندر والے 2 دن پہلے حضرت حمزہ بھی مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے عرض کیا حضرت عمر آ گیا.
عمر کا آنا اس طرح جس طرح بڑا ڈاکو ہو، بڑا معروف ہو، آیا تو حملہ کرے گا، مارے گا، کچھ تو خون کرے گا. رسول پاک نے فرمایا آنے دو جس طرح کا ہے. حضرت حمزہ نے فرمایا کہ میں دروازہ کھولوں گا جس طرح میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو نبی محترم نے فرمایا یہ نبوت کی شان نہیں ہے، دروازہ میں کھولوں گا. تو اہل علم نے، اہل قلم نے جس طرح خوبصورت لہجے میں لکھا ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا دار ارقم کا تو آگے عمر صاحب کھڑے، آپ نے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کھینچا. مولانا کلام آزاد نے لکھا ہے نبوت کا ہاتھ جب کفر کے گریبان پہ پڑا، نبوت کا ہاتھ جب کفر کے گریبان پہ پڑا تو کفر کی جان ہی نکل گئی، اندر کچھ بھی کھینچا. تو پوچھا عمر کس طرح آئے ہو؟ کہنے لگا آ گیا. پوچھا تلوار کیسی ہے؟ تو کہنے لگے تلوار سمیت آیا. تو یہ سب سے پہلے رسول کریم نے نعرہ تکبیر دار ارقم میں اظہار فرمایا تھا. نعرہ تکبیر معنی کیا ہے؟ اللہ تیری بڑائی ہے، پیغمبر کی دعا قبول فرما لی، اور عمر بن خطاب جیسا بندہ دین کی خدمت کے لیے تو نے قبول فرما لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح بخاری میں ہے، فرمایا اگر مازرنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہو گئے ہم معزز بن گئے. ایک بندے کی آمد سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکے اور ساری آگے پھر سلسلے سارے آپ کے لمحے. تو گزارش یہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مکہ مارا تو وہ مر گیا. قال ھذا من عمل الشیطان، خود موسیٰ علیہ السلام اللہ فرما نے اعتراف کیا کہ تو شیطانی عمل ہوا ہے. انہ عدو مضل مبین، چونکہ شیطان دشمن بھی ہے اور واضح طور پہ بڑھانے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی میرے اللہ مجھے اپنی جان پہ ظلم ہوا ہے، ظلم کیا میں نے اپنی جان پہ، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، یہ سند ہے، وہ جو قتل ہوا تھا ارادے سے نہیں کیا تھا، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے معاف کر دی. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون، موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اللہ جو تو نے مجھ پر انعامات فرمائے ہیں، منصبی حیثیت عطا فرمائی ہے، تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یہاں یہ قانون ہے، پیش کیا ہے مسئلہ کہ جرم کرنے والوں کی مدد کرنا درست نہیں ہے. اگر مدد کرو گے تمہارا باقاعدہ مجرمین میں شمار ہوگا. اللہ میں کبھی بھی جرم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، وہ ایک کام تو ہو چکا تھا، اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر لی، اللہ انتظار کر رہے ہیں مطلب شہر کے اندر کیا اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، حکومت کیا کرتی ہے، کہیں مجھے پتہ تو کسی کو چلا کس نے مارا. ایک وہ بندہ تھا جس کی مدد کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تھا جس کو بھوکا وہ تو مر گیا تھا، آپ لوگ کسی کو پتہ ہی نہیں. ارشاد ہوتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، کل جس نے مدد طلب کی تھی وہی بندہ یستصرخہ، آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کرو، وہ پھر کسی سے لڑ رہا ہے. کئی بندے ایسے ہیں ماشاءاللہ ان کو لڑنے کی بڑا تجربہ، ساری زندگی وہ لڑ کے. ہمارے محلے میں بزرگ تھے تو وہ جس چوک میں بیٹھتے تھے تو لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسائل پہ ہو گئے، کچھ ہاتھ پیسے بن رہی ہیں، فلاں کام کس طرح کرنا ہے. اس چوک کا نام بنا تھا رفڑی چوک. گالی سمجھ لو کوئی نہیں لگی، یعنی جہاں بزرگ بیٹھ کے لڑائیاں کرتے، فساد کرتے، لڑائی کرتے، اختلاف کرتے، تو چوک کا نام ہی اہل محلہ رکھ دیا رفڑی چوک. ان بزرگوں سے رفڑ کے علاوہ کوئی کام نہیں. جس طرح ماسی مصیبتیں ہوتی ہیں، کئی بیویاں سوال لڑائی کے کوئی شہر گھر میں لڑائی، تو اگر اجازت ہو، اے بزرگ بڑے پیارے لگتے ہیں، انہیں کوئی اجازت لینی چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب ایک جگہ درس بخاری تھا، خواتین کا ادارہ تھا، لوگ کافی بیٹھے ہوئے تھے لیکن ادھر خواتین تھی بنی. درس کے بعد میں نے ایک نا ضمنی میری عادت ہے چھوٹا موٹا ٹوٹکا ان کو سنایا. میں نے ایک بی بی نے ایک دوسری اپنی سہیلی سے بات کی تنا رونڈا کہ باجی میں نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن تو کسی نے دس رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ دنیا میں ممکن ہے کہ بی بی سے بات کرے تو پھر آگے بیان نہ کرے. تو صحیح سے بیان کرو، اے ساڑھا درس ہے نا نہیں شائع ہونا جنہ بیبیاں کی خبر ماشاء اللہ. خیر وہ کہتی بتاؤ کیا ہے، وہ بھی روے جفیاں پا.
وہ کہندی مسئلہ ہے کہ جدوں میری شادی ہوئی سی تو مینوں سس نہیں سی چنگی ملی، میری سس نہیں سی چنگی. ہوں میں دو منڈے بھی آئے رہے، دونوں نواں نہیں چنگی، دونوں نواں نہیں چنگی. میں کیا یہ نواں بھی چنگیاں نے، یہ سس بھی چنگی، یہ چھتروڑ کرو، یہ ٹھیک نہیں. میں یہ گل کر کے آ گیا تو انہوں کا بیٹا اتنے سارے کو بخاری شریف پڑھنا سی. سویرے آیا تو منڈا ہستا ہستا شیخ صاحب تسی آ گئے سو. ایک بی بی آن کے مینوں کہندی ہے میریاں گلاں دسیاں کاری سانوں کس دسیاں، وہ پٹا کسے بھی نہیں دسیاں، میری ساریاں کر گیا. تو ماشاء اللہ محلوں میں، رشتہ داروں میں، گلیوں میں باقاعدہ یہ بیبیاں موجود ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے نہ سس چنگی ہے، نہ نو چنگی ہے، نہ سورا چنگا ہے، نہ جوائی چنگا ہے. اللہ تو پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے. حالانکہ خود بندہ چنگا تو ہر سے چنگی لگتی ہے. مولانا ظفر علی فرمایا تھا لوگوں کے عیب دیکھتے رہے، ان پہ تبصرے کرتے رہے، تنقید کرتے رہے، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر پھر نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. جب خود سوچا کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میرا رویہ اخلاق لین دین میرا کیا ہے، تو پھر اس طرح شرمندہ ہوئے سمجھ لگا میرے سے زیادہ گندا اور بندہ ہے ہی کوئی اپنے آپ. حضرت علی کا رضی کی قول ہے من عرف نقص نفسہ عرف کمال ربہ. جس بندے نے اپنی کمزوریاں پہچان لی کہ یہ کمزوری ہے، یہ جرم ہے، یہ کوتاہی ہے، تو عرف کمال ربہ، وہ اللہ کے کمالات کو پہچانا. ہاں جی. تو بات یہ یہی وہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا، میں کبھی مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا. اب وہ صبح پھر جب تشریف لائے اسی اپنے شہر میں نکلے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. ڈرتے کیوں کل ایک حادثہ ہو گیا تھا اور انتظار کر رہے تھے کہیں کوئی میرے خلاف کیس، میرے خلاف ایسا مسئلہ تو نہیں. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ. کل جس بندے نے آپ سے مدد طلب کی تھی، آج وہ آپ سے پھر استغاثہ کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ جناب میری بات، وہ پھر لڑ رہا ہے کسی. اب موسیٰ علیہ السلام کو جلال تو آنا تھا. قال له موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی مبین ظالمہ، تو واضح طور پہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے. کل بھی لڑ رہا تھا، میرے سے بندہ مروا دیا، آج پھر تو لڑ رہا ہے. دیکھو نا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس داستان کو پیش کیا. اچھا جی. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما. اب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں اس بندے کو پکڑوں جو ان کا بھی دشمن اور ان کے ساتھی کا، جن کی کل آپ نے بدل فرمائی تھی، تو تاکہ یہ مجھے نہیں چھڑانے لگے. یہ ارادہ کیا ان کو پکڑیں. اس بندے نے سمجھا کہ جس طرح کل مکہ مارا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، اس بندے کو تو فوت ہو گیا تھا، آج یہ مکہ مجھے لگے گا. اور رولا بات ہی تھا، پڑھ لو گی. کیا کہا؟ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. اے موسیٰ صاحب، کیا تیرا پروگرام یہ ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جس طرح کل تو نے قتل کیا تھا؟ ظاہر کو کہانی واضح ہوگی. اچھا کل جڑا بندہ ماریا سی دوپہری موسیٰ علیہ السلام نے ماریا ہے، وہ ساری کہانی کھل. اللہ اکبر. پھر کہتا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. ظلمین میں بڑا بننا چاہتا ہے، زبردست بننا چاہتا ہے مصر کی سرزمین میں. وما تريد ان تكون من المصلحین. تو خیر خواہی کرنے والا، اصلاح کرنے والا نہیں. اے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے ساری بات اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ نے کونوں بات کو نہیں فرمائی، جو بات ہو رہی ہے اس کو اللہ قرآن بنا رہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. شہر کی دوسری جانب سے ایک بندہ دوڑتا ہوا. اس نے آگے کہا یا موسیٰ، جناب موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک. یہ جو رؤساء ہیں، سرداران، کون ہیں؟ فرعون کے جو فرعونی ہیں، انہوں نے میٹنگ کی ہے، وہ فرمان جاری کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیں. لہذا فاخرج انی لک من الناصحین. تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، نکل جائے شہر سے، یہاں سے نکل جاؤ. انی لک من الناصحین، میں تیری خیر خواہی کرنے والا ہوں، جان بچاؤ، نکل جاؤ. فخرج منها خائفا. اس کا مطلب ہے کہ انسان، سارے انبیاء انسان ہیں، بشر ہیں، نفسیاتی طور پہ خوف بھی، بھوک بھی، پیاس بھی، نیند بھی، یہ سارے خطرات بھی، یہ ایک فطرتی مسئلہ ہے. لہذا تو ارشاد ہوتا ہے نکل جاؤ. فخرج منها خائفا يترقب. اب موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے کہ جب وہ پکڑ نہ لے، میں گرفتار نہ ہو جاؤں، تو شہر چھوڑ کے نکل جائے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. یہ درخواست کی اللہ ظلم کرنے والی قوم سے مجھے نجات دے.
یہ ساری بات بیان فرمائی. تو کل سے یہ بات شروع ہوگی. پھر وہ کہاں گئے, کیا رستے میں دیکھا, یہ ان کی آگے نبوت کی بنیاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری داستان سنائی. جناب شعیب کے گھر پہنچے, کس طرح پہنچے, وہ بکریاں پھر وہاں چرانی پڑی. تو وہ ساری باتیں خوبصورت انشاءاللہ پڑیں گے. ایک بات ضرور ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کرنے کے لیے, شادی کا اتنا مہذب خوبصورت رشتہ ہے کہ حصول شادی کے لیے 10 سال بکریاں چرائیں. تو گناہ سے بچنے کے لیے تقریباً یوسف علیہ السلام نے 9 سال قید کاٹی ہے. رب السجن احب الی مما یدوننی, اللہ جو بیویاں مجھے برائی کی دعوت دے رہی ہیں, مجھے قیدی بننا, قید میں رہنا مجھے پسند ہے. میں اس سلسلے میں, اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا. وہ گناہ سے بچنے کے لیے قید کر رہے ہیں, یہ شادی کرنے کے لیے 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں. اے چلو شیش مالتے جا کے لڑیاں باہر ہیں. اللہ اللہ خیر سے کرایا کرو بیاہ کسی سے, کہے دا دل کر پہ بیاہ کرا. ارشاد ہوتا ہے جی بدخل المدینہ علی حین غفلت من اہلہا, جوانی کو عمر پہنچے, حکم و علم اللہ نے عطا فرمایا, محسنین کو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں. تو شہر میں موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں داخل ہوئے. علی حین کا معنی ہے وقت, علی حین غفلت, غفلت کے ٹائم. غفلت سے مراد یہ ہے کہ آگے من اہلہا, اس شہر کے رہنے والوں کا جو غفلت کا انداز ہے, ٹائم ہے, وقت ہے, اس میں وہ داخل ہوئے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان, تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 بندے وہ آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ, یہ ان کی جماعت کا ہے. وہاں تو شیعہ کا لفظ کا معنی گروہ ہوتا ہے, یہ ان کے گروہ کا. قرآن میں لکھا ہوا ابراہیم علیہ السلام ان من شیعتہ ابراہیم, اس جماعت کے ابراہیم بھی اس جماعت کے تھے. تو شیعہ لفظ جو ہے اس کا معنی گروہ ہوتا ہے. تو شیعہ کیوں معروف ہے؟ وہ اسلام کے خلاف جناب علی مرتضیٰ کے جماعتی بنے, صحابہ کے خلاف وہاں کے شیعہ چل رہے ہیں, پیٹا پوٹی جاری ماشاءاللہ. تو ارشاد ہوتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, یہ ان کی جماعت کا تھا اور یہ ان کا دشمن تھا, قبطی تھا, وہ اسرائیلی تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, بس اس نے مدد طلب کی, استغاثہ کیا. الذی من شیعتہ, جو آپ کی جماعت میں تھا, یعنی جماعت کا آدمی تھا. علی الذی, اس بندے کے خلاف, من عدوہ, جو آپ کا دشمن تھا, دشمنوں میں سے تھا, قبطی تھا. فوقظہ موسیٰ, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا. فقضى علیہ, تو اس کے خلاف کیا ہوا, فیصلہ ہو گیا, یعنی وہ بندہ فوت ہو گیا اس موقع. قال ھذا من عمل الشیطان, تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ شیطانی عمل ہوا ہے. انہ عدو مضل مبین, وہ بالکل شیطان جو ہے واضح طور پہ دشمن ہے, گمراہ کرنے والا ہے, واضح طور پہ وہ سجد نہیں ہے. قال رب انی ظلمت نفسی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا, درخواست کی, اللہ میری جان پر ظلم ہوا ہے, میں اپنی جان ظلم کر چکا. چنانچہ فاغفر لی, مجھے معاف کر دے. فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. قال رب بما انعمت علی, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ, تو نے مجھ پر انعام کیا ہے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین, تو میں مجرمین کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا. فاصبح فی المدینہ خائفا, موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی ڈرتے ہوئے, یا ترک انتظار بھی فرما رہے تھے, کیا نتائج نکلتے ہیں. فائد الذی استنصرہ بالامس, تو وہاں وہ بندہ تھا جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی, استغاثہ کیا تھا. یستسرغہ, آپ سے فریاد رسی کر رہا ہے, پھر وہ کہہ رہا کہ میری مدد کرو. قال لہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی مبین, تو واضح گمراہ ہے. فلما ان اراد, جب ارادہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, ان یبطش بالذی, کہ وہ پکڑے اس بندے کو, ہوا عدو اللہ, جو دونوں کا دشمن تھا, موسیٰ علیہ السلام کا اور اس اسرائیلی کا. قال یا موسیٰ, تو اس نے کہہ دیا اے موسیٰ, اترید ان تقتلنی, کیا تو ارادہ رکھتے مجھے قتل کر دے. کما قتلت نفسا بالامس, جس طرح کل تو نے قتل کیا. ان ترید الا ان تکون, نہیں تو ارادہ رکھتا مگر ہو جائے جبارا فی الارض, زبردست بنے. فی الارض سے مراد مصر کی سرزمین. وما ترید, تو نہیں ارادہ رکھتا ان تکون من المصلحین, کہ تو خیر خواہی کرنے والوں سے ہو. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی, آیا ایک بندہ شہر کی دوسری جانب سے, یعنی دوسری جانب سے مراد ہے وہ دور سے آیا, شہر کے اس کنارے سے آیا بھاگتا ہوا. قال موسیٰ, کہنے لگا ہے موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک,
بے شک وہ رؤسا جو ہیں چودھری ٹائپ جتنے بندے ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں تیرے خلاف لیقتلوک تاکہ تجھے قتل کر دیں، لہذا فخرج نکل جا یہاں سے، انی لک من الناصحین میں تیرا خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے خائفا یترقب ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ مجھے نجات دے ظلم کرنے والی قوم سے، مجھے تیری مدد چاہیے اور اس ظالم قوم سے میرے مددگار آپ بنے۔